بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہیں. اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے نیکسٹ ماڈرن ایسے، جو کہ آن سیئنگ پلیز ریٹن بائی الفا. اس کے ریلیٹڈ ہم سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ تھیم سمری کو دیکھیں گے، اینڈ دین ہم اس کے کویسچنس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ PDF ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اوپر یہاں پہ لنک آ رہا ہوگا، یا تھوڑی دیر بعد اس ویڈیو کا لنک آ جائے گا، اس میں دیکھ کے آپ اس چینل پہ جتنے بھی نوٹس ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو کو. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کیا کریں، اور اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو اسے شیئر بھی کیا کریں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچنز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. فرسٹ کویسچن جو ہے وہ ہے پہلے اس کی جو سمری ہے وہ تھوڑی سی دیکھ لیں کہ سمری بیسیکلی اس کا یہ گڈ مینرز اور اچھے مینرز جو ہیں یہ اس کے ریلیٹڈ جو ہے بیسیکلی یہ ایسے ہے. یعنی کہ اس میں جو رائٹر ہے اس کا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ برے جو بیڈ مینرز ہیں، یعنی کہ بد اخلاقی جو ہے وہ اثر رکھتی ہے اپنا، وہ انفیکشیس ہے، یعنی کہ اس کا وہ متعدی ہے، یعنی اس کا آگے اثر شفٹ ہوتا رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایفیکٹیو ایسے کہہ لیں کہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر پڑتا ہے. اگر کسی کو کوئی گالی نکالیں گے تو آگے سے اس کے تاثرات دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی اس نے اثر کیا ہے. اسی طرح بلکہ یعنی کہ ایک حضرت علی کا قول ہے کہ جو نیزوں سے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں زخم وہ مل جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے ساتھ زخم دیے جاتے ہیں وہ مندمل نہیں ہوتے، وہ ملتے نہیں. تو یعنی کہ یہ اثر تو رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کوئی اثر نہیں رکھتے. تو مصنف کا کہنا یہ ہے کہ برے اخلاق بھی انفیکشیس ہیں تو اچھے اخلاق بھی انفیکشیس ہیں، یعنی وہ بھی اثر رکھتے ہیں، ان کا بھی اثر ضرور ہوتا ہے. پھر وہ برے مینرز کی بھی مثالیں دیتا ہے، اچھے مینرز کی بھی مثالیں دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر برے مینرز سے لوگ خراب ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کا الٹرنیٹیو کو یوز کریں، اسے اپنائیں، اسے اڈاپٹ کریں، اور ہم معاشرے کو ٹھیک کریں، اپنی سوسائٹی کو مزید جو ہے اسے بلڈ اپ کریں، اس کی جو ہے اسے مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو یہ اس کا جو ہے بیسیکلی. باقی 2-3 کہانیاں سناتا ہے، واقعے سناتا ہے، وہ انشاءاللہ ملٹی آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا، یا آپ نے اگر پڑھا ہے تو وہ بالکل آسان ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کویسچنس. فرسٹ کویسچن آپ کو نظر آ رہا ہے، وائی ڈز دی رائٹر ریکمینڈ دی اسٹوری آف چیسٹر فیلڈ ٹو دی لفٹ مین ان آن سیئنگ پلیز. یہ جو کہانی ہے، یہ جو ماڈرن ایسے ہے آن سیئنگ پلیز، کہتا ہے کہ اس میں جو اس کو لکھنے والا ہے وہ اس میں ایک واقعے میں جب ذکر کیا جاتا ہے ایک لفٹ مین کا، بیسیکلی چلے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں ان کے لیے جنہوں نے بالکل پڑھا ہی نہیں اس کو، کہ وہ ایک واقعہ سناتا ہے کہ یعنی کہ برے اخلاق کا، کہ ایک لڑکا یا کوئی شخص جو ہے وہ اندر کسی گاڑی کے کسی بس میں آتا ہے، تو اس کے پاس ٹکٹ وغیرہ نہیں شاید ہوتا، تو وہ اسے جو ہے باہر پھینک دیتا ہے. لفٹ مین جو ہے وہ اسے باہر پھینک دیتا ہے، یعنی اسے کوئی اچھا سلوک نہیں اس سے کرتا، تو ایک بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہ اس پہ بیس کویسچن ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ جو اس ایسے کو لکھنے والا ہے وہ اس لفٹ مین کو جس نے اس لڑکے کو باہر پھینکا تھا اسے اسٹوری آف چیسٹر فیلڈ کی کہانی کیوں ریکمینڈ کرتا ہے، یہ پڑھنے کی کیوں تجویز دیتا ہے. اچھا، اسٹوری آف چیسٹر فیلڈ کیا ہے، یہ بھی میں چھوٹی سی بالکل شارٹ 2 لفظوں میں آپ کو بتا دوں. وہ یہ ہے کہ چیسٹر فیلڈ ایک بہت ہی نوبل پرسن تھا، ایک اچھا انسان تھا، اور اس نے گڈ مینرز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا جو ولن تھا، اس کا جو کمپیٹیٹر تھا، اس کا حریف اور دشمن تھا، اس نے اسے وداؤٹ اینی کلیش، اس کے ساتھ بغیر تصادم کے اس کی انا کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی کہ اس نے اگر اپنی انا برقرار رکھی ہے تو وہ رکھتا رہے، لیکن اس نے اپنا رستہ تبدیل کر لیا تھا. یعنی یہ بالکل ٹھیک بھی تھا، اس کا رائٹ تھا، لیکن اس نے اچھے مینرز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا رستہ تبدیل کر لیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. دونوں چیزوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کوشچن کو ایک دفعہ پھر سن لیں کہ جو رائٹر ہے وہ لفٹ مین کو چیسٹر فیلڈ کی سٹوری کیوں ریکمینڈ کرتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کیوں کہتا ہے. سیکنڈ کویسچن ہے جی، اف بیڈ مینرز آر انفیکشیس سو آلسو آر گڈ مینرز، ایلیبوریٹ. اچھا، یہ انورٹیز کاماز میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کے اپنے ورڈ ہیں، یعنی کہ جو آن سیئنگ پلیز میں اس کا رائٹر ہے اس کے لکھے ہوئے ورڈز ہیں، اس کے ریمارکس کہہ لیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتا ہے
چلیں اس کو پہلے سمجھ لیں کہ اگر بد اخلاقیاں، اگر برے اخلاق، اگر برے طور طریقے وہ اگر اثر رکھتے ہیں، یعنی جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی، اگر آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں، کسی کا الٹا نام بلاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ اثر رکھتا ہے. تو کہتے ہیں اگر، اور اس چیز کو سارے مانتے ہیں، یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے گالی دو گے تو مجھے غصہ نہیں آئے گا، یہ کوئی کہتا ہی نہیں. تو جب یہ مانتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اس کے ساتھ لازمی طور پہ ماننا چاہیے کہ جب یہ اثر رکھتے ہیں، یہ ایفیکٹو ہیں، اگرچہ برا ایفیکٹ ہوتا ہے ان کا، تو پھر یہ بھی بات مانیں کہ گڈ مینرز آر آلسو ایفیکٹو. ٹھیک ہے جی، گڈ مینرز آر آلسو انفیکشیس، ان کا اگر نقصان ہوتا ہے تو ان کا بھی لازمی طور پہ فائدہ ہوتا ہے. تو پھر ہمیں نقصان کا الٹرنیٹیو یوز کرنے کے لیے گڈ مینرز کو اپنا لینا چاہیے. تو اس کو الیبوریٹ کریں انشاءاللہ ملٹی آنسر میں مزید. اور یہ چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، انہیں اچھے سے سنیں اور کوشش کیا کریں. جو آپ سنتے ہیں پہلے اس ویڈیو کو دیکھا کریں، اور اس کو دیکھنے کے بعد پینسل کو لے کے جو اردو میں آپ سنتے ہیں اسے کوشش کیا کریں آپ کیسے لکھ پاتے ہیں، کتنا لکھ پاتے ہیں. پھر جب نیکسٹ ویڈیو آتی ہے اس میں ملٹی آنسر کو دیکھیں کہ میں نے کیا لکھا تھا اور کیا اس میں سمجھا تھا اور میں کس قدر اس میں اچھا لکھ پایا تھا. تو یہ ملٹی آنسر میں جو آپ رٹا لگائیں گے، جو آپ یاد کریں گے، بلکہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، تو پھر آپ اس کے کمپیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کی انگلش بھی بہتر ہوتی جائے گی. اگر انگلش آپ بہتر نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن پیپر کے لیے آپ اچھی تیاری ہوتی چلی جائے گی. نیکسٹ ہے جی، ہاؤ ڈیڈ دی رائٹر فیل اینڈ بیہیو. کہتے ہیں کہ رائٹر یعنی کہ جو مصنف ہے اس نے کیسا محسوس کیا اور کیسا برتاؤ کیا. کب؟ وین ہی ڈسکورڈ، جب اسے معلوم ہوا، وائل آن دی بس، جب وہ بس پر تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ ہی ہیڈ نو منی آن ہم، کہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اور وہ بس میں بیٹھا ہوا ہے. تو بس میں جو بیٹھے اسے کرایہ پے کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیا وہ کرے گا. تو کہتے ہیں اس نے پھر اس وقت کیا محسوس کیا اور کس طرح کا برتاؤ کیا. کیا اس نے دھوکہ دیا یا اس نے کہا کہ میں نے ٹکٹ لے لیا ہے، یا وہ کہیں پہ یعنی کہ اس نے کوئی ٹرک وغیرہ یوز کیا، یا پھر اس نے بالکل پولائٹلی اور آنیسٹلی اسے کہہ دیا کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے کوئی اس کا حل بتاؤ. ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ ملٹی آنسر میں بتایا جائے، بلکہ اس نے بالکل سیدھا سادہ کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے جی. وٹ از دی سگنیفیکینس آف دی بس کنڈکٹرز ریمارکس ان آن سیئنگ پلیز اوہ آئی ول بک یو تھرو. ٹھیک ہے جی. تو جب اب چلیں یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو میں آپ کو یہ بھی انسیڈنٹ جو ہے بتا دیتا ہوں، شاید آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ جب وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں، بس میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ٹکٹ چیکر ہے وہ آ رہا ہے، تو یعنی کنڈکٹر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کوئی دھوکہ نہیں دیتا، وہ بلکہ سیدھا سیدھا اسے کہہ دیتا ہے میرے پاس آئی کانٹ پے یو، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو وہ کنڈکٹر بیڈ مینرز کا مظاہرہ نہیں کرتا اس لفٹ مین کی طرح، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اوہ آئی ول بک یو تھرو. وہ کہتا ہے ٹکٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن میں آپ کا نام لکھ لیتا ہوں، یا آپ مجھے پیسے جو ہے وہ بعد میں پے کر دینا. یعنی ایسے سمجھ وہ اسے ادھار دے دیتا ہے لیکن اسے بس میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے. یہ گڈ مینرز ہیں. اچھا جی، نتھنگ میکس دی اسٹریم آف لائف سو سویٹ ایز گڈ مینرز. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. کہتے کہ ورڈنگ کو چینج کر کے کافی سارے کویشچن جو ہے وہ آپ پاس پیپر میں بھی دیکھیے گا اور یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ اس پہ کویشچن کافی آتا ہے. کہتے ہیں کہ نتھنگ میکس دی اسٹریم آف لائف سو سویٹ، اتنا زیادہ میٹھا زندگی کی ندی کو کوئی چیز نہیں بناتی ایز گڈ مینرز، جتنا کہ اچھے اخلاق بناتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ اسلامیات کی بکس جو ہیں وہ 9th 10th بلکہ اس سے بھی پہلے 6th یا پھر 7 مجھے یاد نہیں، بٹ بالکل جو ہے وہ انیشیل لیول کی جو کلاسز ہیں ان کے اندر ایک یہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے اسلامیات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی یعنی کہ انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا لیکن ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور جو ان کے پاس ہتھیار تھا وہ ان کے دشمنوں کے پاس نہیں تھا. وہ ہتھیار کیا تھا؟ ان کا اچھا اخلاق. ٹھیک ہے جی، گڈ مینرز. سو آپ اس طرح کی چیزیں بھی کوٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے سے لکھنے کی پریکٹس یہ کریں. جب اس طرح کی چیزیں ملٹی آنسر میں بھی آپ یوز کریں گے تو پھر دیکھیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو نمبر ملیں گے یا نہیں ملیں گے. نیکسٹ ہے جی، وٹ از دی ٹرو سگنیفیکینس آف گڈ مینرز. حقیقی اہمیت کیا ہے اچھے اخلاق کی. نیکسٹ ہے جی، اوور گڈ مینرز پروو دیٹ وی رسپیکٹ ادرز regardless of their station or status. Elaborate according to the modern essay on saying please. کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے اخلاق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں
ان کے مقام و مرتبے کو دیکھے بغیر، ان کو قطع نظر رکھتے ہوئے، ان کو خاطر خواہ میں ان کو سامنے نہ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، بلکہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں۔ نیکسٹ جی، لا ڈز ناٹ ڈو سو مچ ٹو میک سوشل انٹریکشن سویٹ، کہتے ہیں سویٹ اینڈ اسموتھ، کہتا ہے کہ قانون، کسی بھی ملک کا قانون، وہ سوشل انٹریکشن، وہ سماجی میل جول کو اچھا، میٹھا، ہموار، یعنی کہ اچھا بنانے میں اس قدر جو ہے وہ کارگر نہیں ہے، یا اس قدر بہتر نہیں کرتا ایز ڈو گڈ مینرز، جس طرح کے سماجی میل جول میں بہتری، اچھے اخلاق لاتے ہیں، کسی ملک کا کوئی قانون اس طرح نہیں لاتا۔ تو یہ تھے کویسچنز، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھ آئے کمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بات اگر پوچھنی ہے، ادروائز واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، اور کچھ بھی پوچھنا ہو تو وہاں سے پوچھ لیا کریں، اور اسے اچھے سے پریپیئر کریں۔ اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔